اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزمائش ہوتے کیا ہے؟ فرض کیا میں نے کسی ایک شخص کا ٹیسٹ لینا ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ یہ وہ اہلیت رکھتا بھی ہے جس مقام کے لیے میں اسے چننا چاہتی ہوں، یا یہ جس مقام کا امیدوار ہے۔ اب چونکہ وہ مقام میرے پاس ہے، وہ میری اتھارٹی میں ہے، تو میں اس بندے کے ذمے کوئی ڈیوٹی لگا دوں گی کہ تم نے اس کام کو ایسے کرنا ہے۔ اس بندے نے مجھے کہہ دیا اوکے، اب وہ بندہ اس کام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ کام کے دوران آسانی بھی پیش آ سکتی ہے اور کچھ مسئلے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور میں نے اسے اس بات کے بارے میں ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ تم جس مقام کو چاہتے ہو اس کے لیے ہم آزمائیں گے ضرور، تو سوچ لو۔ تو جواب دیتا ہے کہ میں تیار ہوں۔ حالانکہ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ جو ڈیوٹی، جو امانت تم لینا چاہتے ہو، ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اسے ڈر گئے اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا نادان ہے۔ ظالم اس لیے ہے کہ اسے کئی بار اپنے مقام سے ہٹنا پڑے گا، کبھی بچہ بنے گا، کبھی جوان بنے گا، تو کبھی بڑھاپے کی آزمائشیں دے گا۔ اسے بار بار بدلنا ہوگا، لیکن بدل کر بھی وہی رہنا ہوگا۔ اور نادان اس لیے ہے کہ ابھی اسے اندازہ ہی نہیں کہ انسانیت کی ذمہ داری کا بھار کیا ہے، اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس فرض کو نبھانے کا اسے ابھی اندازہ ہی نہیں۔ خیر، وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی اس نے تمہیں دی، اور اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ تو تم جس مقام کے دعوے دار ہو، یا جو مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، یا تمہیں جس منزل کے بارے میں یقین ہے کہ تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو، تو تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ وہ مقام ہمارے پاس ہے، ہم ہی دے سکتے ہیں، اور اسے پانے کا طریقہ جو ہم نے تمہیں بتایا وہ اسی طریقے سے ہی مل سکتا ہے۔ اب ٹیسٹ شروع ہو گیا، آزمائش شروع ہو گئی۔ تمہیں خوشیاں ملنے لگی، تمہیں غم ملنے لگے، تمہیں ڈھیر سے پیسے ملے، تم نے اس سے اپنی پسند کا بہت سا سامان خریدا۔ سامان کے استعمال نے تمہیں آرام دینا شروع کر دیا۔ جب تمہیں آرام ملا، سکون ملا، جسم کی سہولت ملی، تو تم نے سمجھا کہ یہ پیسوں سے جو چیز آئی ہے، مجھے آرام اس وجہ سے مل رہا ہے۔ میں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، پھر جا کے مجھے یہ آسائش ملی ہے، اور سبب میں ہی الجھ گئے، اسی کی حد تک سوچنے لگے، اور ان اسباب کو بنانے والے کی طرف دھیان نہ رہا۔ اسی طرح جب غم کی، تکلیف کی آزمائش آئی تو تم نے گلہ شروع کر دیا کہ فلاں وجہ سے ایسا ہوا ہے، میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، میری قسمت، میرا نصیب خراب ہو گیا، میرے ساتھ بڑی ناانصافی کر دی، اے اللہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ چلو شکر ہے، خیال تو آیا کہ اب تکلیف دینے والا وہی مالک ہے۔ اب اسباب بھول گئے، بلکہ ڈائریکٹ دھیان اس طرف چلا گیا، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے گویا کہ ہمیں کسی تکلیف پہنچنے پر پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح بے باکوں کو پسند آیا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، لیکن انسان تو ایسا ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، پھر اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، لیکن جب اسے آزماتا ہے پھر اس پر اس کی روزی تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں عزت ذلت کی کوئی بات نہیں، کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اہمیت تھی تو اس بات کی کہ تم نے آزمائش دینے کا بیڑا اٹھایا ہے، کیونکہ تمہیں قربت کا مقام چاہیے۔ اگر تم کسی خوشی یا تکلیف یعنی کسی ایسے سبب کی پرواہ نہ کرو بلکہ مسبب پہ نگاہ رکھو تو تمہارے لیے خوشی اور غم برابر ہیں۔ جو مقام تم چاہتے ہو وہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں ہے۔ یاد رکھو، آزمائش چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ آزمائش ہو رہی ہے کہ تم اسے یاد رکھتے ہو یا نہیں۔ کوئی بھی حالات آئیں تم اس کے حکموں سے باہر مت جانا۔ وہ حکم جو اس نے تمہیں ٹیسٹ دیتے ہوئے بتائے تو بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ تو قیامت پتہ ہے کیا چیز ہے؟
قیامت تمہارے اعمال کے انجام کا نتیجہ ہے جو ابھی پوشیدہ ہے، جو دنیا میں نظر نہیں آ رہا کہ تم نے کیا کیا، کیوں کیا، کس لیے کیا اور کس کے لیے کیا۔ تمہیں قیامت سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں پر چلتا ہے کہ پھر تم تباہ ہو جاؤ، کہ اپنا مقصد ہی بھول گئے، اپنا فرض ہی بھول گئے، اپنا منصب ہی بھول گئے، اپنا مقام ہی بھول گئے۔ جس کا بیج یہاں بونا ہے، فصل وہاں کٹنی ہے۔ اس دنیا کے خوشی، غم، عزت، ذلت، صحت، بیماری، فائدہ، نقصان اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور اصل زندگی عالم آخرت کی ہے۔ کاش وہ سمجھتے۔ وہ کون ہے؟ وہ جو ہم سے پہلے اس دنیا کا ٹیسٹ دے کر، اپنی آزمائش دے کر اس جہان فانی سے جا چکے، جو اپنا مقام بھلا بیٹھے، کھو بیٹھے کہ یہ دنیا انسان کے لیے ہے لیکن انسان آخرت کے لیے ہے۔ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں نائب بنایا تاکہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تو اس میں اس کے لیے مشکل کیا ہے؟ جس نے پہلی بار ہمیں پیدا کر دیا تھا جب ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو اب اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہاری گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ کھڑا نہ کر سکے؟ پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے، ان کاموں کا بدلہ جو وہ دنیا میں ٹیسٹ دے کر آئے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ہوگا، اور ان کے کفر کے سبب سے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ کے قریب ہونا ہی انعام ہے، اس سے دور ہونا عذاب ہے۔ جنت اللہ کی رضا ہے، جہنم اس کی ناراضگی ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی عہد اور اپنی قسموں کے بدلے حقیر معاوضہ لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن ان کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آزمائش شروع کی ہوئی، یہ معاملے کہاں سے چلے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے خلقت کو خلق کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ تو فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ کا پتہ کیسے چلتا، برائی نہ ہوتی تو اچھائی کا پتہ کیسے چلتا، رات نہ ہو تو دن کا پتہ کیسے چلتا، شیطان نہ ہوتا تو انسان کا پتہ کیسے چلتا، اور اگر انسان نہ ہو تو رحمان کا پتہ کیسے چلتا۔ تو ہر زمانہ اللہ کا زمانہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہر زمانہ اللہ کے مقابلے میں ہے، بلکہ اللہ کے آمنے سامنے کھڑا ہے، اور یہ بات اللہ کی طرف سے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ زمانہ جو ہے یہ میرا غیر بھی رہے گا، اور زمانہ ہم خود بھی ہیں، اس لیے زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ یہ اللہ ہے، اور زمانے سے محبت نہ کرنا کیونکہ یہ اللہ کا غیر ہے۔ تو یہ کائنات حقیقت کا حجاب ہے، اور اس میں آپ کو حقیقت نہیں ملے گی، اور یہ کائنات حقیقت کا عکس ہے، اسی سے تو حقیقت ملتی ہے۔ حقیقت یہ ملتی ہے، بے بول دی بھی تینوں سمجھ نہیں، جڑا نت تیرے وچ بولدا ہی، او بولے وچ تیرے تو ڈونڈے باہر اس نوں، وانگ مرگیاں دے کوڑا پھولنا ہی۔ بھلا بوجھ ہاں کون ہے وچ تیرے، شاید او ہووے جنوں تولدا ہے۔ بلے شاہ جدا نہیں رب تے تھوں، آپے واج مارے آپے بولدا ہے۔ تو ہر ایک جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمانے کے لیے جانچتے ہیں، اور ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اب سنو سب سے گہری بات کہ آزمائش چیزوں کی نہیں بلکہ چیزوں سے لی جا رہی ہے، انسان کی، کہ وہ اپنے حقیقی مالک کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔